اللہ کے نبی کا پھر یہ حال تھا. اچانک ہونٹ ہلنے لگے اور آواز بند ہو گئی. ہونٹ ہلتے ہوئے امی عائشہ نے دیکھا تو اپنے کان لگا دیے. دیکھیں کوئی خاص بات تو نہیں کہہ رہے ہیں جو آخری وقت میں ہم اس کو سننے سے محروم رہ جائیں. کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہ جملے ادا کر رہے ہیں. اقیموا الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. نماز پڑھتے رہنا لوگوں، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. جو تمہارے نیچے کام کرتے ہو غلاموں، ان کا خیال رکھنا. جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا. ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا. اگر کوئی مشکل کام ان سے کرا رہے ہو جو وہ کر نہ سکیں تو ان کے کام میں تم بھی ان کی مدد کرنا. ایک طرف اللہ کے حق سے جوڑا نماز پڑھتے رہنا، دوسری طرف بندوں کے حق سے جوڑ دیا کہ اپنے غلاموں کا، تم سے نیچے جو لوگ ہوں ان کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت، اسی پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور کائنات کو روشن کرنے والا سورج، پوری دنیا کو چمکانے والا سورج اپنی آنکھیں کھول کر زوردار الفاظ میں یہ جملے ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سورج اپنی روشنی سے بے نور ہو جاتا ہے. اور اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ جملے نکلتے ہیں: اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ میں رفیق اعلی میں مجھے داخل کر دے، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے. اے اللہ جہاں انبیاء کرام ہیں، جہاں شہداء کرام ہیں، جہاں تیرے اولیاء اللہ، تیرے دوست، تیرے بزرگ بندے ہیں، انہی لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے. آپ نے یہ آخری لفظ اپنی زبان سے نکالا اور اس کے بعد پوری دنیا کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غروب ہو گیا. فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی: واکر بابا تو منا جا برب بندہ، واکر بابا تو من جنت الفردوسی ماوا، واکر بابا تو الى جبریل ننا. ہائے میرے ابو، منا جا برب بندہ، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے. جملوں پر غور کرو. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے. لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ: واکر بابا تا منا جا برب بندہ. ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی. اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے.
دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس مابا، اے ابو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا الی جبریل ننا، اے ابو اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوک بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، اے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگوں میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا